أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا صلوات التماس کروں گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سید صفدر علی شاہ اور اس گھر کے دیگر مرحومین غلام رضا شاہ صفدر علی شاہ جونیئر آپ سب کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات اللہ علیہ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ ہر زمانے میں جو کلام نیا نظر آئے، ہر دور میں جو گفتگو تازہ نظر آئے، ہر دفعہ جو دل سے بات کرے، ہم سے مخاطب ہو، ہمارے مسئلوں کو حل کرے، اسے قرآن کہتے ہیں یا نہج البلاغہ۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اور جب میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے علی مجھ سے بات ہے۔ لہذا قرآن بھی ہر دور میں نیا ہے، تازہ ہے، اور ہر دور میں ہمارے لیے ہے۔ غالب کا مصرع پرانا ہو گیا، جوش کے مصرے پرانے ہو سکتے ہیں، میر انیس کے بعد مصرے سمجھ میں نہیں آتے، ثابت علی شاہ صاحب کے سندھی مصرے بعض اوقات آج کے سندھیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو یہ ہوتا ہے کلام کا۔ شاہ لطیف مٹائی کے بہت سارے مصرے جو ہے وہ پڑھنا مشکل ہے، تو کیونکہ کلام پرانا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نئے زمانے کے ساتھ اس کا چلنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ 1400 سال پرانا ہے مگر نیا نظر آتا ہے۔ مولا علی کا کلام
جب اٹھا کے دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے علی آج کی زبان میں بات کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور اس کی تفسیر مولا علی نے کر کے دکھائی. تو یہ نہج البلاغہ قرآن کی عملی تفسیر کو کہا جاتا ہے. بلکہ میں اور مولانا عقیدت بھرا جملہ کہہ دوں کہ اگر نہج البلاغہ جیسی کتاب نہ ہوتی تو قرآن پر عمل کرنے کا ثبوت نہ ہوتا. میرے مولا نے عمل کر کے دکھایا. قرآن کی عملی تفسیر ایک ہوتی ہے علمی تفسیر جو کسی لفظ کے اوپر بحث کرے گی اور پھر اس کے بعد اس کے الفاظ پر بحث کرنے کے بعد اس کی بندش پر بحث ہوگی اور پھر اس کے گہرائی اور اس کی علمی مسائل کی طرف. لیکن ایک مرتبہ عملی تفسیر تو نہج البلاغہ قرآن کی عملی تفسیر کو کہا جاتا ہے. دقت ہے آپ کو بات کی. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ہے جس کا ترجمہ ذرا جلدی میں کیا جاتا ہے. مثلا قرآن کی ایک آیت جس کا ترجمہ بہت جلدی میں کیا جاتا ہے وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، جھگڑے میں نہ پڑو، لڑائی نہ کرو، اختلاف نہ کرو. یہ کیا ترجمہ ہوا؟ یہ کیا ترجمہ ہوا؟ کیوں اختلاف نہ کرو؟ اگر کوئی ظالم ہے، باطل ہے، غلط ہے، برا ہے تو اس سے لڑنا ہے ہمیں، اس سے ہمیں اختلاف کرنا ہے. ہم زندہ ہیں تو پھر زندہ ہونے کا ثبوت بھی تو دینا ہے. یہ کیا بات ہے کہ چلتے پھرتے تو زندہ نظر آ رہے ہیں مگر فکری طور پر مردہ ہے. ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں اگر کوئی ظالم ہے ہم اس کے خلاف بات نہیں کر رہے. ظالم کے خلاف جو آج بات نہیں کرتا اسے 1400 سال پرانے ظالموں پہ تبرہ کرنے کا حق نہیں ہے. جو آج ظالم کے خلاف نہیں بولتا. میں وکیل صاحب کو جانتا ہوں اس لیے آپ پریشان نہ ہو. یہ میں پریشان نہیں ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. سبحان اللہ. حیدرآباد اور مٹیاری کی طرف نعیم شاہ صاحب تھے. یہ جو وائس چانسلر صاحب ہے نا خیر پور میں، جی یار شہادتی پٹائی کے ان کے شوہر نعیم شاہ صاحب انتقال ہو گیا ان کا اور اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے. یہ خاص طرح کے علاقائی سامنے ہیں. اگر یہ نہیں ہوں گے نا تو میں پوچھوں گا کہاں ہے. اس لیے میں عادی ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد. سے بہتر اور بلند نبی کی ذات پہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ کر لیا. بسم اللہ. بات یہ ہو رہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. یہ ترجمہ ہے. رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ جھگڑا نہ کرو. باطل ہے، ظالم ہے، غلط ہے، برا ہے، اسے لڑیں گے نا. اللہ نے ہمیں ظالموں سے ٹکرانے کے لیے پیدا کیا ہے. اور شیعت کی تو شین ہے ظالم سے نفرت اور مظلوم سے پیار. وہ شیعہ ہی نہیں ہے علی کا جو ظالم سے نفرت نہ کرے، مظلوم سے پیار نہ کرے. وہ شیعہ ہی نہیں ہے مولا علی کا. الف بے ہے تشیع کی، ظلم سے نفرت، ظالم سے نفرت اور مظلوم سے پیار. ایک گھر بھی فلسطین میں شیعوں کا نہیں ہے. مسجد ہونا تو دور کی بات ہے، امام بار کا ہونا تو دور کی بات ہے. ہمارا ایک گھر بھی فلسطین میں شیعوں کا نہیں ہے. مگر پوری دنیا میں فلسطینیوں کی حمایت میں اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ عزادار ہے. وہ امام حسین کے غمخوار ہے. اس لیے کہ ہمیں کربلا یہی سکھاتی ہے. بے شک. یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں ظلم ہو رہا اور ہم دنیا کے سب سے بڑے ظالم سے نفرت کرتے ہیں، سب سے بڑے مظلوم سے پیار کرتے ہیں. تو پھر دنیا کے سارے مظلوموں کی بھلائی ہو گئی کہ حسین کو یاد کرنے والے ہر مظلوم سے پیار کریں گے. اور مولا علی نے فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا.
کرنے والوں، واہ اس لیے کہ حدیث جملہ مانا کا ہے ومن بلغ کتابی، جس تک میری یہ بات پہنچے میں اسے یہ وصیت کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا، واہ مظلوم سے پیار کرنا۔ واہ ظالم سے نفرت، مظلوم سے پیار، یہ علی کا حکم ہے۔ واہ ظالم 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 ہوتا ہے، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، سنی شیعہ مسلم غیر مسلم نہیں ہوتا۔ ظالم ظالم ہے چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، واہ مظلوم مظلوم ہے چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ اگر مظلوم سنی ہے تو وہ مجھے ایسا ہی پیار ہونا چاہیے جیسے مظلوم شیعہ سے مجھے پیار ہے۔ واہ میں اور بالا تر بات کرتا ہوں، مظلوم اگر ہندو ہے تو مجھے ایسے ہی اس سے پیار کرنا چاہیے جیسے مظلوم شیعہ سے مجھے پیار ہے۔ واہ واہ نہیں واہ عزیزان گرامی، یہ مکتب اہل بیت کا بنیادی اصول ہے۔ اور ویسے بھی یہ مجلس اعزا شیعوں نے ضرور کی ہے، شاہ صاحبان نے ضرور کی ہے، مگر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ بے شک واہ امام حسین کا عزادار، توجہ چاہوں گا، بسم اللہ امام حسین کا عزادار کسی بھی مسلک کا ہو سکتا ہے، کسی بھی دین دھرم کا ہو سکتا ہے، امام سے محبت کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، بے شک شیعہ مالک نہیں ہے، بے شک شیعہ نوکر ہیں، بے شک واہ اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو بھی آئے بیٹھے ہیں، مجھے تو حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو، واہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ تم ہندو ہو یا غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو۔ لہذا یہ ترجمہ اجرت میں ہوتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ترجمہ ہوگا کہ رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو، رسی کو طے کر لیجئے کہ کیا ہے۔ مولا علی سے پوچھا رسی کیا ہے، فرمایا قرآن۔ واہ مولا علی سے پوچھا رسی کیا ہے، میرے مولا علی نے فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا رسی کیا ہے، فرمایا علی۔ قرآن اور علی کو جوڑیں گے تو رسی بنے گی۔ واہ 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 صلوات پڑھیں گے محمد آل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ کریں۔ ہو گئی ہے، میں کچھ کروں گا تو کیا ہوگا؟ بات آگے بڑھے یا نہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ، مجلس پڑھوں یا نہیں؟ بسم اللہ۔ یہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور قرآن اور علی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ واہ واہ واہ، یہ ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ۔ نہ قرآن لڑائی کا موضوع ہے نہ اور علی لڑنے کا موضوع۔ یہ آیہ کریمہ بھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جو میرا اصلی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد حضرت اہلیت ہو رہا ہے، وقال رسول، رسول کہیں گے، سرکار کہیں گے، کس سے؟ اللہ سے شکایت کریں گے قیامت میں۔ نبی مکرم
حدیث میں تو آیا ہے کہ مسجد شکایت کرے گی، مؤذن شکایت کرے گا، عالم دین شکایت کرے گا، علاقے کا عالم قیامت میں اللہ سے شکایت کرے گا کہ میں علاقے میں رہتا تھا، کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آتا تھا۔ مسجد شکایت کرے گی کہ میں محلے میں تھی مگر مجھ میں نماز پڑھنے لوگ نہیں آتے تھے۔ قرآن شکایت کرے گا کہ میں گھر میں تھا مگر مجھے کھولا نہیں جاتا تھا۔ بڑے لوگ شکایت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو رسول بھی شکایت کریں گے۔ جو سرکاریں تو جہاں شکایت کریں گے وہ یہ آیت ہے قرآن کی، وقال رسول کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ میں نے بیان کیا، مجھے اس قرآن کے ترجمے سے اختلاف ہے، ابھی بیان کرتا ہوں آپ سے۔ ببرلو کا تعلیم یافتہ مجمع، ببرلو کا عزادار مجمع اور سنی شیعہ یہاں تشریف فرما ہے اور سننے کے لیے آئے ہیں اور کچھ بچے لینے کے لیے آئے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نبی فرمائیں گے قیامت میں یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو پھر مولوی صاحب، مولانا صاحب، مبلغ صاحب جی باعث ناصح پھر کہتے ہیں کہ جی قرآن پڑھا کرو اور قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کی تو اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن ہمارے لیے ہے، قرآن تبرک کے لیے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ احترام اس کا ہم سے زیادہ ہونا چاہیے، احترام اس کا ہم سے زیادہ ہے، خاص طور پہ سندھ میں تو قرآن کا احترام اور صوبوں سے زیادہ ہے۔ قرآن آتا ہے تو سندھی کھڑا ہو جاتا ہے بے شک احترام میں، قرآن کے احترام، قرآن آ رہا ہوتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے اور بڑے ذرا ان کو اپنی تہذیب منتقل کریں۔ ہمارے ہاں تہذیب بھی باقی رکھنا بڑا ہنر ہے، اقدار، تہذیب۔ چند بزرگ مجھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ میری بات کو مانیں گے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے بڑے بچوں کو ٹوکتے تھے، کہتے تھے بیٹا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ اب سننے کو نہیں ملتا کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، فلاں کام نہیں کرو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہماری یہ روایت نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ گھر پر اگر تمہارے کوئی مہمان آ گیا ہے تو اگر تمہارا قاتل بھی ہے تو اسے پانی پلاؤ، تمہارا دشمن بھی ہے تو پانی پلاؤ، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ تو پھر بڑے کہتے تھے بیٹا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، تو بعد میں لڑنا اس سے، یا بھی ہمارے دروازے پر آ گیا ہے۔ وہ جو تہذیب، وہ جو اقدار، وہ جو رکھ رکھاؤ، وہ جو ایک اسلامی قدرے ہیں، انہیں پہلے کہا جاتا تھا۔ آج یہ جملہ ہمیں سننے کو نہیں مل رہا، آج بڑے بول نہیں رہے، کچھ بڑے بھی ڈرے بیٹھے ہیں، وہ اپنے بچوں سے ڈر رہے ہیں، اپنے پوتوں سے ڈر رہے ہیں۔ کل محلے کا بڑا پورے محلے کے بچوں کا بڑا ہوتا تھا، یعنی آپ کا بڑا پورے محلے کے بچوں کا بڑا ہوتا تھا۔ گلی کے اندر کوئی بزرگ اگر رہتا تھا تو وہ پوری گلی، پورے محلے کے بچوں کے لیے احترام ہوتا تھا اس کا، اور وہ جس کو چاہے ڈانٹ دے، جسے چاہے روک دے، جسے چاہے کچھ بھی کہہ دے، اور وہ اس لیے کہ وہ بڑا ہوتا تھا اور سب کہتے تھے میرا بڑا ہے۔ آج تو باپ اپنے بچوں کو کہتے ہوئے ڈر رہا ہے، دادا اپنے پوتوں کو کہتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حالات خطرناک ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ کیا کریں کہ حالات ویسے ہی رہیں؟ ہمیں ماضی اچھا تھا یا حال اچھا ہے؟ میں بچوں سے سوال کر رہا ہوں، ہمارا ماضی اچھا تھا یا حال اچھا ہے؟ حال ہمارا ماضی کی نسبت مادی دنیا میں اچھا ہے، گاڑیاں اچھی ہو گئی ہیں، گھر اچھے ہو گئے ہیں، کپڑے اچھے ہو گئے ہیں۔ نیاز نظر میں پہلے مرمرے، بتاشے، مونگ پھلی، نختیاں، لڈو اور چھوٹی تبرک پڑھتے تھے، اور آج جو ہے وہ بریانی کے بغیر تو مجلس ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ہم مجلس وہ کریں جس کے پاس کم سے کم 1-1.5 لاکھ روپیہ ہو، تب وہ مجلس کریں۔ تو آپ نے امام حسین کے ذکر کو مہنگا کر دیا۔ امام حسین کا ذکر پیسے سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ کچھ میرے قبیلے کا بھی قصور ہے بھائی، اس میں تو آپ بول دیجئے، میں اپنی برائی کر رہا ہوں۔ کچھ تو اس ممبر پہ بیٹھنے والوں کا اور میرے
مجھے تو کب کبھی تاری ہوتی ہے، خوف تاری ہوتا ہے جب کوئی اس طرح سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے کوئی نیاز طے کی تھی اور نیاز اتنی ملی تو خدا کے واسطے یہ امام حسین کا ذکر قبر شرلا کیا جائے۔ واہ 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 لہذا بہت ہی مہذب اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن واقعی ہمارے طور پہ ہمارے یہاں مظلوم ہے۔ شیعوں کی دو بڑی کمزوریاں بتا رہا ہوں، بہت ہوگا تو کوئی ناراض ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلے شیعوں کی کمزوری ہے کہ شیعوں کے ہاں قرآن کی تعلیم کم ہے۔ یہ تفریق کر دی کہ سنی قاری ہے یا شیعہ قاری ہے۔ سنی ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے 40 پاروں کا قرآن ہے، جبکہ آج تک دکھا نہیں پائے وہ 40 پارے کہاں ہیں۔ خدا کے واسطے میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، اپنے سنی بھائی، اگر کوئی آپ سے یہ کہے نا کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، اسے کہا تمہیں 1 لاکھ روپے انعام دیں گے، وہ 40 پاروں کا قرآن مجھے لا کے دکھا دو۔ واہ واہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، بات ہی غلط ہے۔ سنی سنائی بات چلی آ رہی ہے بس۔ جی خفا تو نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ کہنے ہیں کہ 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی۔ وہ فلاں کون ہے جس کی بکری نے قرآن کھا لیا؟ حضرت عائشہ کی بکری نے قرآن کھا لیا، اور معاذ اللہ حضرت عائشہ نے چارپائی کے نیچے قرآن رکھا ہوا تھا، وہاں بکری آ کے کھا گئی۔ کیا باتیں کر رہے ہو؟ توہین کر رہے ہو تم بی بی کی۔ واہ 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 واہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کے ساتھ۔ خبردار، قرآن مجید سب کا مسلمانوں کا، لہذا سنیوں نے یہ لگایا شیعوں پر کہ 40 پاروں کا قرآن، شیعوں نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ سنی جو ہے ولدالین پڑھتے ہیں، ہم ولدالین پڑھتے ہیں، لہذا سنی قاری سے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا رہے۔ قرآن سب کا ایک ہے۔ شیعہ قاری اگر آپ کو علاقے میں نہیں مل رہا تو سنی قاری سے پڑھوائیے۔ قرآن ہے، قرآن دو نہیں ہے، بے شک بے شک۔ اور یہ ولدالین اور ولدالین کا فرق بھی نہیں ہے، یہ مخرج کا مسئلہ ہے، جی یہ لہجے کا مسئلہ ہے۔ قرآن ہمارے ہاں کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ واہ بے شک بے شک۔ دوسری کمزوری بتاؤں؟ نہیں، بسم اللہ کب بولیں گے ہم؟ بسم اللہ بسم دوسری اللہ۔ کمزوری نماز کی کمزوری ہے، ہمارے یہاں نماز کی بہت زیادہ کمزوری ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، اپنی توجہ نماز کے اوپر بڑھاؤ۔ یہ تو ایک بات تھی جو میں نے کہی۔ یہ ترجمہ کہ یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ترجمہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ترجمہ جو ٹھیک ہے وہ سنیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ترجمہ ٹھیک یہ ہے کہ نبی شکایت کریں گے، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو لے لیا اور علی کو چھوڑ دیا، قرآن کو اکیلا لے لیا بغیر علی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ قرآن میں نے اکیلا نہیں دیا تھا، ہاں اللہ سے شکایت کریں گے نبی، میں نے قرآن کو اکیلا نہیں دیا تھا، میں نے قرآن علی کے ساتھ دیا تھا، میری قوم نے اکیلا قرآن لے لیا اور علی کو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھیں گے اور نبی کی ذات پر۔ لہذا قرآن اگر مجھے سمجھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو مجھے مولا علی سے پڑھنا ہے۔ میرے مولا نبی کی رحلت کے بعد تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے 6 مہینے تک کسی سے ملاقات نہیں کی۔ سرکار کی رحلت کے 6 مہینے بعد تک مولا علی نے، یہ تاریخ الخلفاء کی عبارت سنا رہا ہوں آپ کو، سیوطی صاحب، علامہ سیوطی بڑا نام ہے ہمارے بھائیوں کا، انہوں نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک نبی مکرم کی رحلت کے بعد مولا علی نے کسی سے بات نہیں کی، تو حضرت ابو بکر تشریف لائے اور فرمایا کہ یا علی آپ ہماری حکومت
سے ناراض ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک قرآن کی تفسیر مکمل نہیں لکھ لوں گا میں اپنے گوشت پر ابا نہیں لوں گا سوائے نماز پڑھنے کے. تو میں نماز پڑھنے کے لیے گوشت پر ابا لیتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں اور پھر بیٹھ جاتا ہوں لکھنے کے لیے. میں جب تک قرآن کی تفسیر نہیں لکھوں گا کسی سے ملوں گا نہیں. اور جب میرے مولا سے خواہش کی گئی کہ یا علی ہم سے ملاقات شروع کریں, اور مولا نے وہ تفسیر قرآن مکمل کر لی جو نبی نے انہیں بتائی تھی کہ ناسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے, آیت کا شان نزول کیا ہے, آیات محکمات کون سی ہیں, متشابہات کون سی ہیں, کون سی آیت سفر میں آئی, کون سی حضر میں آئی, کون سی گھر میں آئی, کون سی بازار میں آئی, کون سی فضیلت میں آئی, کون سی مذمت میں آئی. تمام آیات کی تفسیر مولا فرماتے ہیں جب میں نے لکھ لی تو سیوطی فرماتے ہیں کہ علی بوری میں بھر کر کھال اور پتوں پر اور مختلف چیزوں پر علی نے تفسیر قرآن لکھی تھی, وہ لے کر آئے اور کہا میں قرآن کی تفسیر لے کر آیا ہوں. تو جواب دیا گیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. مولا وہ اٹھا کر لے گئے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ کاش علی کا لکھا ہوا وہ کلام, علی کی لکھی ہوئی تفسیر ہمارے پاس ہوتی تو آج مسلمانوں کا علمی معیار ہی کچھ اور ہوتا. لیکن علی سے علی کی لکھی ہوئی تفسیر نہیں لی گئی اور علی بن ابی طالب وہ تفسیر اٹھا کر لے گئے اور اپنے بیٹے حسن کو دے دی. امام حسن نے امام حسین کو دی, امام حسین نے امام سجاد کو دی. وہ علی کی لکھی ہوئی تفسیر ائمہ اہل بیت میں منتقل ہوتی رہی یہاں تک کہ علی کی لکھی ہوئی تفسیر اب امام مہدی کے پاس ہے. جب امام ظہور فرمائیں گے تو علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر لے کر آئیں گے. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے. جب کبھی کسی امام معصوم سے کسی نے سوال کیا تو ایسے جواب دیتے تھے کہ جیسے پہلے سے پتا تھا کہ سوال کیا لا رہا ہے. لبوں پہ رکھے ہوئے ہوتے تھے جواب. مجھے پہلے سے اگر پتا ہو کہ میں جا رہا ہوں تو مولانا کاظم شیخ صاحب مجھ سے کوئی بات کریں گے تو میں پہلے سے تیاری کر کے آؤں گا نا. اور اگر اچانک یہ مجھ سے بات کریں اور میں وہی جواب دوں جو جواب دینا ہے تو لگے گا جیسے انہیں پہلے سے پتا تھا. ائمہ اہل بیت کا علم اس درجے پر تھا کہ سوال کرنے والا سوال شروع کرتا تھا یہ جواب دے دیتا تھا. اور کبھی تو یہ بھی ہوا کہ سوالات جوڑ کر لائے کہ ہمیں صادق سے باقر سے یہ سوال کرنا ہے اور انہوں نے سوال 2 کیے, تیسرا سوال امام نے بتا دیا تم یہ سوچ کر آئے. تمہارا چوتھا سوال یہ ہے, تمہارا 5واں سوال یہ ہے. سوال سے پہلے جواب اور سوال کرنے والے کو سوال بھی بتاتے تھے کہ تمہارا سوال کیا ہے. اور حق تو یہ ہے کہ بعض اوقات سوال بھی ٹھیک کرتے تھے کہ سوال تو صحیح کرو. اللہ اکبر. 3 سال کا سن ہے میرے مولا حسن کا. تھک کر نہیں سنیں گے. میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں. نبی کی گود میں بیٹھے ہوئے آواز دی کسی پوچھنے والے نے, یا رسول اللہ حالت احرام میں نے شکار کر لیا, کفارہ کیا ہے؟ حالت احرام میں شکار حرام ہے اور پھر اس کا کفارہ دینا ہے. اگر کوئی ایسا کر جائے تو اسے کفارہ دینا ہے, اسے دم دینا ہے. کفارہ مختلف ہے. تو اس نے کہا کہ اے رسول اللہ, یا رسول اللہ میں نے حالت احرام میں شکار کیا, اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام میرے مولا حسن بیٹھے نبی کی گود میں. نبی مولا نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بیٹا حسن تم جواب دو. گود کے ہیں, ابھی میرے مولا آغوش میں بیٹھے. تو میرے مولا حسن نے فرمایا نانا, مولا حسن نے فرمایا نانا اس کا سوال پورا نہیں ہے. قربان جائیں امام حسن کا. امام نے فرمایا نانا اس کا سوال پورا نہیں ہے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا. نانا اس نے نہیں بتایا کہ شکار اس نے چوپائے کا کیا ہے یا کسی پرندے کا. نانا اس نے نہیں بتایا کہ شکار حرم میں کیا تھا یا حرم کے باہر کیا. صلوات پڑھے محمد علیہ.
کسی امام معصوم سے سوال ہوا تو آپ نے اس کا جواب ایسے دیا کہ جیسے میرے لیے یہ بتانا آسان ہوگا کہ میرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں. آئمہ ایسے جواب دیتے ہیں. اس بچے سے پوچھا جائے انگلیاں کتنی ہیں، فوراً کہے گا 5. یہ کون سی بات ہے؟ جب کسی نے پوچھ لیا یا علی، آپ ہر بات کا جواب فوراً دے دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں اور جواب بھی لاجواب ہوتا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم مجھے بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 5. حضرت نے فرمایا سوچ کے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگا یہ مجھ پر واضح ہے، روشن ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے فرمایا جیسے یہ ہاتھ تم پر روشن ہے، ہم پر کائنات روشن ہے. بلندتر صلوات نبی کی طرف. میرے عزیزوں کے لیے تھوڑی جگہ بنا سکتے ہیں آپ؟ تھوڑا تھوڑا آگے آ کر ایک تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے، آگے آ جائیے، تھوڑا سا اگر زحمت نہ ہو. تھوڑا تھوڑا کوئی شاگرد بھی بنایا آپ؟ ایک کام مشکل ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد توجہ ہے. جب کبھی ائمہ اہل بیت سے سوال ہوا تو جواب ایسے دیا جیسے پہلے سے انہیں سوال پتا تھا. متوکل نے بیماری میں منت مانی، اس کی ماں نے منت مانی کہ میرا بیٹا اگر اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی. کثیر کثرت سے صدقہ دوں. متوکل ٹھیک ہو گیا، بیماری سے باہر آ گیا. ماں نے کہا بیٹا ذرا مولویوں سے، علماء سے پوچھو کہ کتنا دینا ہے. اچھا یہ بڑی مشکل ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں تعبیر ہم بتائیں، مشکل انہیں ہے جواب ہوتے ہیں. تو کہنے لگے پوچھو اپنے مولویوں سے کہ کتنا دے دوں صدقہ تو منت پوری ہو جائے گی. تو بلا لیا علماء کو، کہا جی کتنا دیں؟ کسی نے 20 چیزیں دے دیجئے، 20 جانور دے دیجئے. تو 20. تو دوسرا یہ سمجھا کہ شاید یہ ان کے لیے کم ہے، یہ زیادہ دے سکتے ہیں. دوسرے کا نہیں، حضور 30 دے دیجئے. اس نے کہا 20 کیوں اور 30 کیوں؟ جب بادشاہوں کے تو ایک پیچ زیادہ ڈھیلا ہوتا ہے، وہ اٹک جائیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے. کہنا جی 20 کیوں؟ کہا جی 30 کیوں؟ ایک نے کہا اچھا 40 دے دیے. 40 کیوں؟ اب جیسے جیسے سوال بڑھتا جا رہا ہے مولویوں کی خیر کہنے لگے جی یہ جو تم عدد بتا رہے ہو مجھے بتاؤ نا کیوں یہ میں 20 دوں گا تو کثیر، 40 دوں گا تو کثیر، تو پھر کثیر کا تو کوئی کسوٹی نہیں ہے. 2 سے زیادہ کثیر، 2 لاکھ بھی کثیر، تو میں کیسے پورا کروں گا؟ تو مجھے کوئی ایک عدد بتاؤ جس پر کثیر کا اطلاق ہوتا. جب یہ سارے مولوی پریشان ہو گئے جو نمک خوار تھے، وظیفہ خوار تھے، تو کہنے لگے کہ انہیں بلاؤ کہ جنہیں قرآن کا علم ہے. اور وہ شیعوں کے 10ویں امام علی نقی. امام علی نقی کو سوال بھیجا کہ صدقہ دینا ہے، کثیر صدقہ دینا ہے، کتنا دے دے کہ کثیر شمار ہو؟ حضرت نے فرمایا 80 دے دو چیزیں، 80 چیزیں دے دو اللہ کی راہ. تو جیسے پہلے سوال تھا کہ 20 کیوں اور 40 کیوں، ایسے یہاں بھی سوال کے لیے 80 کیوں. تو میرے مولا نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. حضرت نے فرمایا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. اے میرے مصطفیٰ، اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو 80 جنگوں میں نصرت عطا کی.
کہ قرآن کے محافظ بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، قرآن کے مفسر بھی ہیں، جی قرآن کے مفسر بھی ہیں، اور بالا تر کہیے عین قرآن ہے، بولتا قرآن ہے، ایک ثابت اور ایک ناطق قرآن۔ یہ نبی دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا کسی امام معصوم سے کہ مولا آپ کے پاس علم سمندروں سے زیادہ گہرا ہے، اس کی وسعتوں سے زیادہ گہرا ہے، آپ کا یہ علم ہے کہاں سے جواب دیتے ہیں آپ؟ کہاں سے آپ جواب دیتے ہیں؟ اتنی گہری بات کرتے ہیں، اتنی سنگین گفتگو کرتے ہیں، کوئی سوال نہیں ہوتا جس کا جواب آپ نہ دیں، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، یہ آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہمارے پاس 3 کتابیں ہیں، ہم ان کتابوں سے تمہارے جواب دیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس قرآن ہے، ہم قرآن سے تمہیں جواب دیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس صحیفہ فاطمیہ ہے، جو ہماری دادی زہرا سے فرشتہ کی باتیں کرتا ہے، ہمارے پاس ایک صحیفہ فاطمیہ ہے۔ ایک ہمارے پاس صحیفہ الجامع ہے، تمام انبیاء کا علم، تمام اوصیاء کا علم، ساری کتابوں کا علم جہاں نچوڑ کر رکھ دیا گیا وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ارادہ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں اس سے جواب مل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن تنہا نبی نہیں چھوڑ کر گئے، بلکہ قرآن کو علی کے ساتھ چھوڑ کر گئے، اور فرما دیا میں 2 طرح کی چیزیں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ اور یاد رہے کہ مجھ مصطفیٰ کی اگر قول پر تمہیں یقین ہے کہ اللہ ہے، اگر مجھ مصطفیٰ کے اس قول پر تمہیں یقین ہے کہ اللہ ہے، اگر مجھ مصطفیٰ کے اس قول پر تمہیں یقین ہے کہ میں نبی ہوں، تو مجھ مصطفیٰ کے اس قول پر بھی یقین رکھو کہ قرآن کبھی اکیلا نہیں رہے گا، قرآن کے ساتھ ایک اہل بیت ہمیشہ رہے گا، لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، یہ ساتھ رہیں گے، ساتھ رہیں گے۔ تو جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، تو پھر مجھے یقین کرنا ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ قرآن میری مسجد میں رکھا ہے، قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہے، مگر اہل بیت کہاں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کروں گا کہ میرا دیکھنا معیار کب سے ہو گیا؟ بہت ساری چیزیں مجھے نظر نہیں آتی مگر وہ ہے، خود اللہ ہے مگر نظر آتا ہے، جی آپ کے نظر آتا ہے؟ اس وقت اس پنکھے سے مجھے ہوا محسوس ہو رہی ہے تو ہوا نظر آتی ہے؟ کتنی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ہے۔ تو اگر نبی نے کہا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک اہل بیت کا فرد ہر زمانے میں ہے، تو نبی پر یقین رکھو کہ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا تو یہ میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، اس کے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے درمیان ہے، وہ ہماری مجلس میں آتے ہیں، وہ ہمارے گھر ہماری مہمانی پر آتے ہیں، اللہ کرے ہماری شادیاں بھی ایسی ہو کہ جس میں گناہ نہ ہو تاکہ امام آ جائے۔ مثال تو بہت سادہ سی ہے مگر بچوں کو جوانوں کو جلدی محسوس ہو جائے گی۔ ایام عزا 8 ربیع الاول کے بعد ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ شادیاں شروع ہوں گی، خوشیاں شروع ہوں گی، ہم نئے اور رنگین کپڑے بھی پہنیں گے، ہم سوگ سے باہر آ جائیں گے۔ ایام عزا 2 مہینے 8 دن کے ہمارے یہاں منائے جاتے ہیں۔ ربیع الاول کی 9 کے بعد 8 کے بعد 9 کو 10 کو 12 کو شادیاں ہوں گی، جی ہم شادیوں میں شریک ہوں گے، دولہا اسٹیج پہ بیٹھا ہوگا اور دولہا کے ساتھ مرد بیٹھے ہوں گے، قنات لگی ہوگی، دوسری طرف دلہن بیٹھی ہوگی، اس کے ساتھ عورتیں بیٹھی ہوں گی۔ دلہن کو دیکھ دیکھ کر ساری عورتوں کو یقین ہوگا کہ دولہا ہے، اور مردوں کو دولہا دیکھ دیکھ کر یقین ہوگا کہ دلہن ہے، مگر نہ مردوں نے دلہن دیکھی نہ عورتوں نے دولہا دیکھا،
مگر انہیں یقین ہے کہ دلہن ہے، انہیں یقین ہے کہ دولہا ہے، یعنی ایک کا وجود بتا رہا ہے کہ دوسرا ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو قرآن کا وجود بتا رہا ہے کہ مہدی ہیں۔ اس لیے کہ اعلان کرنے کے لیے 40 سال کی عمر شرط لگائی گئی ہے۔ 40 سال کے ہوں گے تو ممکن ہے مجلس کے بعد مجھے کوئی جوان روک لے، کوئی سنی بھائی روک لے کہ پھر تو ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ حضرت کی ولادت نہیں ہوئی، ولادت 40 سال پہلے ہوگی اور پھر ولادت کے بعد 40 سال کے بعد ظہور ہو جائے گا۔ تو آپ جو 1150 سال سے انتظار کر رہے ہیں، آپ کے دادا پردادا انتظار کرتے ہوئے آ رہے ہیں، 2255 ہجری میں ولادت ہوئی اور 260 ہجری کے اندر غیبت صغریٰ میں چلے گئے، 70 سال کے بعد وہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے، تو پھر آپ کا عقیدہ تو غلط تھا۔ ہمارا عقیدہ صحیح ثابت ہوا کہ ان کی ولادت بعد میں ہوئی، ابھی ہوگی، اب ہوگی، اور جب ولادت ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ 40 سال کے بعد ان کا ظہور ہوگا۔ تو ہم صحیح کہہ رہے تھے، میں نے کہا نہیں حضور صحیح ہم کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، ہم اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر امام کی ولادت کو آپ نہیں مانیں گے تو زمانے میں حجت خدا کون ہے؟ واسطہ فیض کون ہے اللہ اور بندوں کے درمیان؟ اچھا، اگر کوئی کہنا یہ بات کرتے ہیں نا بعض لوگ کہ ہمیں کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، میں تو ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ اللہ قرب الہی، جی سارے فرشتے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے نبی اللہ کے قریب ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر ساری امت نبی اللہ کے قریب ہو جائے گی۔ اللہ کے قریب جو ہیں وہ ہمیں قریب کریں گے۔ لہذا اس زمانے میں کون ہے حجت خدا؟ ہمیں ہر زمانے میں ایک حجت خدا واسطہ فیض ماننا ہے۔ کہنے کہ نہیں مولانا ابھی بھی بات آپ کی واضح نہیں ہوئی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور 1100 سال ہو اور 40 سال پر عمر رکی رہ جائے، یہ ممکن ہے؟ کہنے لگے جی کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی 70 سال کی۔ میں نے کہا 70 سال پہلے آپ ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے، بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے۔ 70 سالوں میں آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آپ نے 70 سالوں میں کبھی پلکیں نہیں کاٹی۔ ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے، ایک کی عمر بڑھ کر بال بڑھ کر بتا رہے ہیں اللہ بڑھاتا ہے، اس کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کی عمر صلوات پڑھے محمد مگر وہ 70 سال کی طرح آج بھی ویسا ہی ہو جیسا 70 سال پہلے تھا۔ یہ ممکن ہے بھائی، اللہ جس کی عمر کو چاہے روکے، جس کی عمر کو چاہے بڑھا دے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کی 40 سال کی عمر ہے ہمارے درمیان۔ میں نے تو الحمدللہ اللہ نے کرم کیا ہے، بہت سارے کرم میرے اوپر اللہ کے ہیں، ان میں سے ایک کرم یہ ہوا ہے کہ ہم نے 300 علماء اہل سنت کی لسٹ تیار کر لی ہے جو امام کی ولادت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ آج کے علماء نہیں ہیں، کوئی 200 سال پرانا عالم ہے، کوئی 400 سال پرانا عالم ہے، جی کوئی 150 سال پرانا عالم ہے۔ ہم نے وہ فہرست اور ان کے متن، ان کی جو جہاں انہوں نے بولا ہے، جہاں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، ان کی کتاب کا وہ عکس، ان کی کتاب کا وہ حوالہ، سینکڑوں کی تعداد میں علماء اہل سنت، محدثین اہل سنت، ان کی لسٹ تیار کر لی ہے اور ایک کتاب کی شکل میں ہم چھاپیں گے، اور کتاب کا نام ہم رکھ رہے ہیں امام مہدی مولود و موجود۔ امام مہدی مولود و موجود، آپ کی ولادت بھی ہو چکی ہے اور آپ موجود بھی ہیں، اور یہ صرف اہل سنت کے علماء۔ لہذا یہ بحث کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے یا نہیں،
یہ بحث انشاءاللہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جملہ محسوس کریں گے، ہم اخبار پڑھ کر، سرخی پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھ کر نظریہ ہمارے درمیان الحمدللہ برادران اہل سنت تشریف فرما ہے۔ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ مجھے اہل سنت سے بھی پیار ہے اور اہل سنت بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور شیعہ تو ویسے ہی اتنا کہتا ہوا گزرنا چاہتا ہوں، حالات کچھ بھی ہوں عزاداری نہیں چھٹے گی، بے شک بے شک، اور ہر سال سے زیادہ چہرے پر انتظام۔ صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات۔ انتہائی مہذب، مؤدب، معقول انداز سے ہم یہاں تک، اور 40 سید الشہداء، اس سال ہم کیونکہ کربلا بھی نہیں جا پا رہے ہیں، وہ مخصوص ایک کوٹا دیا گیا ہے 1500 زائرین کا، تو وہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ چلے گئے ہیں، اور زیادہ تر پاکستانی جو کربلا جاتے تھے وہ اپنے اپنے شہروں میں عزاداری کریں گے، اور ہر شہر کے اندر چہروں کا جلوس مضبوطی کے ساتھ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب ظاہر ہے اگر سکھر میں چہروں کا جلوس ہے اور ببرلو سے کوئی جانا چاہتا ہے اور ساری ببرلو جانا چاہتی ہے تو انہیں ایک دن پہلے تو نکلنا پڑے گا، ایک دن پہلے 2 دن پہلے تو نکلنا پڑے گا، اور کسی روڈ رستے کے بند کرنے کا نہ مطالبہ ہے، نہ کوشش ہے، نہ کوئی خواہش ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بازار کھولے رکھو تاکہ ہم جلوس لے کر آئیں۔ ہم نے مارکیٹیں بند کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، ہماری یہ خواہش نہیں ہے۔ روڈ رستے کھلے ہونے چاہیے، مارکیٹیں کھلی ہونی چاہیے، اور وہاں سے امام حسین کا ذکر گزرنا چاہیے، اور کبھی ہمارا مطالبہ نہیں تھا، اور ہم انتظامیہ سے بھی کہتے ہیں کہ شہروں کو بند نہیں کرو، ہمارا اس ملک میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں تو احسان مند ہوں جنہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، ان کا، جنہوں نے مارنے کی اور نامناسب باتیں کی ہیں ہمارے حوالے سے، میں ان کا احسان مند ہوں، اور میرا تو دل کر رہا ہے کہ کچھ کو تو میں جانتا ہوں، ایام اعزا گزرنے کے بعد انہیں کوئی گفٹ بھیجوں گا، قالیل وانیل، کوئی ڈنر سیٹ، کوئی جوڑے وڑے بھیجوں گا انہیں، جنہوں نے گالیاں دی ہیں نا مجھے، ان کو میرا ارادہ ہے، جن کا مجھے پتہ چل گیا ہے۔ کچھ نے تو اتنی بزدلی کی ہے کہ اپنا نام بھی نہیں لکھا، تو وہ نام بھی بتاتے تاکہ ہم انہیں بھی کوئی گفٹ بھیج دیں۔ جی ہمارا گفٹ پھٹنے والا نہیں ہوتا، نہیں، ہم کوئی تحفہ بھیجیں گے آپ پاس، یہ والا کام ہم بے وقوف نہیں ہے، یہ والا کام ہم جا کے کہیں پھٹتے نہیں ہیں، ہم نے پھٹنے والوں کی کھوپڑیاں تو دی ہیں مگر خود جا کر کبھی نہیں پھٹے، پکڑ کے کھوپڑیاں دی ہیں کہ بھائی تحقیق کرو، ڈی این اے کرواؤ، پتہ لگاؤ یہ کہاں سے آیا تھا، کون سے مال خانے کا ہے، کون سی گودام سے نکال کر بھیجا گیا تھا۔ ہم نے پاکستان میں 7-8 کھوپڑیاں خود پکڑ کے دی ہیں اداروں کو کہ یہ جو پھٹا وہ تو پکڑ کے دی کہ یہ کھوپڑی لے کے جاؤ، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرو، پتہ لگاؤ یہ آیا کہاں سے۔ اتنے جنازے اٹھانے کے باوجود کہیں ہم پھٹے نہیں جاتے، اس لیے کہ یہ کام تو بزدلوں کا کام ہے۔ میں نے اپنے مخالفوں سے کہا تھا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے خلاف اسلحہ نہیں اٹھاؤ، اس کا تمہیں نقصان ہوگا، ہمیں نہیں ہوگا۔ ہم تو اور پھیلتے چلے جاتے ہیں، ہم تو اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے ہمارے خلاف اسلحہ نہیں اٹھاؤ، ہمارے خلاف قلم اٹھاؤ، ہمارے خلاف کتابیں لکھو، ہمارے خلاف کتابیں لکھو، بولو خشیوں کے خلاف، لکھو شیعوں کے خلاف، مگر اسلحے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے نظریے کو فائدہ ہوگا۔ میں نے ایک مفتی صاحب سے کہا، آپ اپنے دوستوں سے کہیں کہ ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، تو کہنے لگے مولانا بڑے جرأت کی بات ہے، آپ بڑے حوصلے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب، سوال کا ہونا ایک نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا ہے۔
فیکلٹیاں ہوتی ہیں, 10 فیکلٹیاں ہوتی ہیں. اسلام کی یونیورسٹی کے اندر بھی مالکی, شافعی, حنبلی, سنی, شیعہ, بریلوی, دیوبندی یہ فیکلٹیاں ہیں. میں اپنے سنی بچوں سے کہوں گا اگر آپ کے علاقے میں کوئی, اپنے شیعہ بچوں سے کہوں گا اگر آپ کے علاقے میں کوئی سنی عالم آ جائے, آگے بڑھ کر اس کو سلام کریں اور ادب کرتے ہوئے کہیں کہ میں شیعہ ہوں. سنی عالم ہمارا عالم ہے. خبردار سنی علماء کی کسی کی بھی بے احترامی نہیں, سنی علماء کا احترام کریں. دیوبندی ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی عالم دین ہو, اس کا احترام کریں میرے بچے و جوان. کسی بس میں, کسی ٹرین میں, کسی پلین میں اگر آپ کو سنی عالم نظر آ جائے, سیٹ چھوڑ کر پہلے سے سلام کریں, آگے بڑھ کر اس کا ادب کریں, اور اگر وہ پوچھ لے کہ بیٹا تم کون ہو تو کہنا کہ میں شیعہ ہوں. اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہمیں اس معاشرے کے اندر اور بہتر کردار ادا کرنا ہے. تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا. 3 لوگوں کو تو ویسے علی کا نام نہیں لینا چاہیے. 3 لوگوں کو تو ویسے ہی نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے. ایک کنجوس کو, کنجوس کا کیا تعلق مولا علی سے, جس سے پیسہ نہیں نکلتا, مسجد کی دیوار ٹوٹ رہی ہے, مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹ رہی ہیں, امام بارگاہ کی دیوار گر رہی ہے, جی اس سے پیسے ہی نہیں نکلتا. اور بہانہ بناتے ہیں مولوی خبز کھا رہے ہیں, اور تم کیا کھا رہے ہو؟ جو خبز نہیں دے رہے وہ کیا کھا رہے ہیں؟ خفا ہو جائے تو تھوڑی دیر ہو جائے. جی مولوی خبز کھا رہے ہیں, جو نہیں دے رہا وہ کیا کھا رہا ہے؟ وہ بھی تو خبز کھا رہا ہے. بھائی اس پہ خبز واجب تھا, یہ نہیں دے رہا تو کھا رہا ہے نا, تو وہ کھا رہا ہے تو برا لگ رہا ہے, تم کھا رہے ہو. اور پھر میں تو اور زیادہ اس سے بڑھ کر بات کر رہا ہوں, اگر کسی عالم دین پر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو خدا کے واسطے ایک واجب سے ہاتھ نہ اٹھاؤ کسی مولوی کا بہانہ بنا کر. خود نکالو, اپنے ہاتھ سے خرچ کرو, اپنے علاقے کی مسجدیں بنواؤ, امام بارگاہ بنواؤ, مدرسے بنواؤ, یتیموں کا خیال کرو, بیواؤں کو راشن پہنچاؤ. یہ جو چھوٹا سا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے نا, اس کے ابا بھی اسے پیسے دیتے ہیں. یہ میرے جو بچے بیٹھے ہیں ان کے ابا بھی ان کو پیسے دیتے ہیں, اور یہ پیسے ناراض ہو رہے ہیں. یہ بچے بھی جیب خرچی کے پیسے لیتے ہیں اپنے ابا سے. یہ اپنی تاریخ بنائے کہ فلاں چاند کی تاریخ میرے خبز کی تاریخ ہے. اور پھر دیکھیں جیب میں 100 روپے پڑے ہیں, 200 روپے پڑے ہیں, 1000 روپے پڑے ہیں. 100 روپے پڑے تو 20 روپے خبز ہے بھائی. ایک صاحب کے 10,000 روپے بچے تھے, 2,000 خبز بنا ان کا. 10,000 کے 2,000 5واں حصہ, 5,000 کے 1,000, 10,000 کے 2,000. تو کہنے لگے جی مولانا اگر میں نے 2,000 دے دیے تو بچیں گے کیا؟ میں نے کہا پھر تم 8,000 دے دو, 2,000 رکھ لو. 10,000 میں 8,000 تمہیں پھر بچ رہے ہیں, 2,000 ایک سیدہ کا حق ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے جا کے خرچ کرو. کچھ دیر کے لیے میرے مولوی حضرات ناراض نہ ہو, میرے بچے و جوان آج ہی طے کر کے اٹھے کہ ہمیں خبز کی تاریخ اپنی بنانی ہے. ناراض نہ ہوئیے گا, میں بیواڑ کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک ہر شہر دیکھ چکا ہوں پاکستان کا. لداخ کی چوٹیوں سے لے کے کراچی کے ساحل تک, مظفر آباد کی چوٹیوں سے لے کر, نیلم کی چوٹیوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک پورا پاکستان میں نے دیکھ لیا ہے. مگر عزیزان گرامی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, پنجاب میں کوئی امام بارگاہ کچا نہیں ملے گا, مگر سندھ میں آپ کو امام بارگاہ گرے ہوئے ملیں گے. سندھ کے زمیندار اور وڈیرے کم نہیں ہیں جن کے اوپر خمس واجب ہے. سندھ کے سینکڑوں ایکڑ کے زمیندار کم نہیں ہیں. نہیں بھائی, سینکڑوں ایکڑ کیوں بات کر رہے ہو؟ اس کے پاس 1,000 روپے بچے, اس بچے کے پاس, تو 1,000 روپے میں سے 200 روپے کیا مسئلہ ہے؟ ہر شخص جیسے نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج اور زکوٰۃ واجب ہے, اسی طرح اپنے اوپر خمس بھی اللہ نے واجب کیا ہے. میں حساب تو کروں گا اپنا, اور نہ دیجیے مولویوں کا.
वो मुसीबत में अपने गले ले लूंगा। न दीजिए आप मौलवियों को, खुद खुद निकालिए और खुद अपने पैसा लगाइए, अपने हाथ से बबरलों के इमाम बारगाह को बनवाइए, अपने हाथ से बबरलों की मस्जिद को अच्छा करवाइए, यहाँ के मदरसे के अंदर अगर कोई मुश्किल है तो दीजिए। तवज्जो कर लिया आपने? मुझे शर्म आती है, मैं अभी कल अली पैलेस में भी कह रहा था, हैदराबाद के अंदर, मदीन के अंदर भी मैंने यही कहा, मुझे शर्म आती है कि सिंध के इमाम बारगाह और सिंध के पेड़ और सिंध की मस्जिदें और सिंध के मदरसों का हाल अच्छा नहीं है। एक वाजिब है जिसे तर्क किया हुआ है। पूरे सूबे में हमारा बोर्डिंग स्कूल नहीं है कोई। पंजाब में 4 स्कूल बन चुके हैं मिल्लत जाफरिया के बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। वो ओ लेवल्स कर रहे हैं, ए लेवल्स की तरफ जा रहे हैं, वो डॉक्टर बनेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे। 4 बड़े हॉस्टल कॉलेज बन चुके हैं, खुब्स के पैसे से, आपके पैसे से, मिल्लत के पैसे से। लेकिन सिंध में हमारे पास एक स्कूल भी नहीं है जिसमें हम छठी क्लास से अपने बच्चे को ले जाएं और उसको डॉक्टर बनाकर छोड़ें, इंजीनियर बनाकर निकालें। तवज्जो ही नहीं, खुद से निकालने का रिवाज ही नहीं है। जो निकालते हैं मैं उनको नहीं कह रहा खफा ना हो, अक्सरियत की बात हो रही है। एक अजीज़ान गिरामी, कंजूस तो अली वाला नहीं होता, जिससे पैसा नहीं निकलता वो अली वाला नहीं होता। दूसरा बताऊं कौन है कि जिसको नारा हैदरी नहीं लगाना चाहिए? वो है बुज़दिल। बुज़दिलों का क्या ताल्लुक मौला अली के नाम? सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद बुज़दिलों से कोई ताल्लुक नहीं है अली वाला। खबरदार, डरने वाला शिया नहीं होता, खौफ खाने वाला हैदरी नहीं होता। ये क्या बात हुई कि सुन्नी मेरा भाई तो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है और ये शिया अफसर 4 हाथ बांधों में हाथ बांध लेता है। तुम्हें क्या परेशानी है? वो सुन्नी तो परेशान नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब करबला में वो हाथ बांधे नमाज पढ़ता है, इमाम रिज़ा के हरम में वो हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, खुशियों में जब हाथ बांध के नमाज पढ़ता है तो मुझे वो सुन्नी अच्छा लगता है। 2 बातों की वजह से अच्छा लगता है। एक इस वजह से अच्छा लगता है कि वो हाथ बांध कर बता रहा है जो दीन मैंने समझा है उस पे अमल करने की जुर्रत भी रखता हूँ। और दूसरे मुझे वो इसलिए अच्छा लगता है कि वो हाथ बांध कर लाखों शियों में खड़ा होकर मुतमईन नजर आता है, और वो इसलिए अच्छा लगता है कि वो अपने अमल से बताता है शिया मारते नहीं है, शियों से डरना नहीं, शियों का काम मारना नहीं है, ये जनाजे उठाते रहते हैं, किसी का गला नहीं घोटते। मगर इतना ही मुझे उस शिया से भी वो शिया मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो जब चाहे हाथ मान लेता है, जब चाहे कह देता नहीं हम तो सुन्नी है। क्या मुसीबत आ रही थी भाई? तुम तो खानदानी शिया, तुम्हारे अब्बा अम्मा शिया, 4 सियासतदानों में बैठ के कह रहे हो मैं सुन्नी हूँ। कौन सी कुर्सी चाहिए है जो कयामत तक तुम्हारे साथ जाएगी? ये छिन जाएंगी कुर्सियां। ये कुर्सियां आने जाने वाली चीजें हैं, ये ग्रेड, ये नौकरियां आने जाने वाली चीजें। सीना चौड़ा करके, सीना ठोक कर कहो हम शिया हैं। क्या पशेमानी है भाई? क्या निदामत है इस बात के ऊपर कि मौला अली के शिया? मुझे वो शिया अच्छा नहीं लगता, और वो शिया बड़ा अच्छा लगता है जो वजीर भी हो, सफीर भी हो, 21वें 22वें ग्रेड का अफसर भी हो, और बड़े इत्मीनान से कहता है हाँ हम शिया हैं और अल्लाह का आपका करम है। सुभान अल्लाह जी, और दुआ करें। कंजूस का कोई ताल्लुक अली से नहीं है। बुज़दिल को नारा हैदरी नहीं लगाना चाहिए। और जिन लोगों ने ये कमजोरियां अपनी दूर कर ली, वो आज उन ममालिक के शिया किसी और जगह पर पहुंच गए। आप किसी ईसाई को रोकिए लुबनान के अंदर और ईसाई से पूछिए कि शियों के बारे में क्या कहते हो, वो कहते हैं मुसलमानों की बेहतरीन तस्वीर को तशय्यो कहते हैं।
बेहतरीन तस्वीर 32 दिनों की जंग हुई थी इसराइल की और लुबनान हिफ्ज़ुल्लाह की। 2 महीने में उन्होंने वो सारा जो पुल गिरा दिए, स्कूल गिरा दिए, वो 2 महीने में सब बना के दे दिए। और वहां के ईसाइयों ने खड़े होकर कहा कि शिया कौम मुसलमानों की एक अच्छी तस्वीर है। जो कंजूस हो वो अच्छी तस्वीर कैसे पेश करे, जो बुज़दिल हो वो अच्छी तस्वीर कैसे पेश करे। अगर अच्छी तस्वीर पाकिस्तान के शियों को भी पेश करनी है, याद रहे मैं मजलिस बबरलो में पढ़ रहा हूँ, मगर बबरलो के लिए मजलिस नहीं पढ़ रहा। मजलिस इस वक्त भी कई जगह लाइव जा रही है। समझो चाहूंगा पाकिस्तान के शिया 3 कमजोरियां दूर कर लें अपनी, तो पूरे पाकिस्तान के खिदमत गुजार बन जाएंगे। सुन्नी भी हमसे प्यार करने लगेंगे। एक साहब कहने लगे फला साहब ने जब सब समझ लिया तो शिया क्यों नहीं हो जाते, फला मुफ्ती साहब ने सारी बातें समझ ली तो वो शिया क्यों नहीं हो जाते। मैंने कहा तुम्हारी वजह से नहीं होते। नाराज हो रहे हैं आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं हो रहे तो आज सलवात दिया करें। 3 कमजोरियां दूर करनी है। पैसे का इस्तेमाल अल्लाह की चीज है, जब अल्लाह के बंदों पे खर्च करेंगे अल्लाह और देगा। रोकने से नहीं बढ़ता, देने से बढ़ता है। यहाँ कोई अब्बा के यहाँ से अपने माँ के शिकम से कोई डॉलर लेकर आए थे, कोई रुपया लेकर आए थे, यहीं हम मिले ना, यहीं रह जाएंगे। तो बेहतर नहीं है कि जो अल्लाह ने। अच्छा एक साहब कहने लगे मौलाना पैसे होंगे तो सखी होंगे ना। मैंने कहा तुम सखी होते तो तुम्हारे पास पैसा होगा। कोई ताल्लुक पैसे से सखावत का नहीं है। सखावत एक अमर कल्बी है, सखावत एक कैफियत है, सखावत एक जज्बा है। मुमकिन है एक ककड़ी का ठेला लगाने वाला, एक टमाटर बेचने वाला 2000 एकड़ के जमींदार से ज्यादा सखी हो। वो 1000 रुपए बचा कर लाया है, 2000 का उसने माल डाला था, मसलन 1500 कमा के लाया, 500 रुपए बचा के लाया, और घर आते आते उसने 200 रुपए सदके में दे दिए। तो इसके 500 में से जो 200 निकले हैं ना, वो 2 करोड़ वाले के अगर 2000 भी निकले हो तो उससे ज्यादा है। बेशक ज्यादा है जी। ये कमजोरी दूर करें, मेरी मिल्लत दूर करें, कंजूसी की। दूसरी बुज़दिली। तीसरी बताओ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तीसरी है तंग नजरी, घुटा हुआ दिमाग, छोटी सोच। ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये फलाना है, ये फलाना है। कितने तार बनेंगे अपने गिर्द। एक तार सुन्नियत का, फिर एक तार कि ये सुन्नी है, फिर एक और तार बनाया ये पंजाबी है, फिर एक और तार बनाया ये पठान है, फिर एक और तार बनाया सैयद है तो ये नकवी है और ये काज़मी है, और फिर एक और तार बनाया कि हम भट्टी है और ये चुगताई है। तारों पे तारे बुनते चले जा रहे हैं। और मकड़ी जब तारों पर तार बुनती है ना तो उसी में फंस कर मर जाती है। मकड़ी की मौत पता है कैसे होती है? अपने ही हाथ से बनाए हुए तारों में वो फंस कर मर जाती है। खुदा के वास्ते में अपने बच्चों और जवानों से कह रहा हूँ, बुजुर्ग मुझसे नाराज ना हो। बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, जवान मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं इनका एहसास मंद हूँ। खुदा के वास्ते तारों को बुनना बंद करो, तंग नजरी खत्म करो। अली इब्न अबी तालिब ने जो हमें निजाम दिया है मौला ने, ऐ मेरे मालिक, जब मालिक अशकर को मिस्र का गवर्नर बनाया, फरमाया मालिक मैं जहां तुम्हें भेज रहा हूं वहां तुम्हारे 2 भाई हैं, एक तुम्हारा दीन में तुम्हारा भाई और एक तुम्हारा इंसान होने में भाई। कसौटी बस यही रहे, हमें इंसानियत और दीन की बुनियाद पर अपनी बिरादरी को महफूज रखना। अज़ीज़ान गिरामी, ये फर्श अज़ाए हुसैन हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी से मुख्तलिफ ममालिक में तरक्कियाँ हुई हैं, अज़मतें हुई हैं, और लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम भी इंशाअल्लाह इरादा तो करें, तय तो करें, सोचें तो सही, और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल हमारा बहुत अच्छा है। ये जो मौजूदा हालात हैं इनमें भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। वक्त गुजर जाएगा, गुजर गया।
راجہ بازار راولپنڈی کے سانحے کے بعد 2 سال تک ہمیں شرمندہ کیا جاتا رہا کہ عزاداروں نے مدرسے میں گھس کے مسجد میں گھس کے قرآن جلا دیا، طالب علم مار دیے۔ جی 2 سال کے بعد ISPR کے جنرل نے آ کے بتایا کہ اسی مکتب فکر کے لوگ تھے جن کا مدرسہ تھا، کالے کپڑے پہن کر آئے تھے، انہوں نے اپنے ہی مدرسے میں گھس کے اپنے بچوں کو مارا، قرآن جلا دیا تاکہ شیعوں پہ الزام لگ جائے۔ یہ جو ابھی اس وقت ہوا ہے نا پاکستان کے اندر، یہ بھی 2 سال سے پہلے کھل جائے گا کہ ڈرامہ کیا تھا۔ اس ملک کے اندر جناب زہرا کو معاذ اللہ غلطی پر کہا گیا، اس ملک میں بے گناہ بے خطا حضرت فلاں کا نعرہ لگایا گیا، اس ملک میں امیر فلاں زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، اس ملک میں سعودی عرب اور امریکہ کا پیسہ استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں فرقہ واریت پھیلائی گئی، مگر آپ کو اللہ نے عزت عطا کی کہ آپ نے ملک کی حالات کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، اور آپ نے گالیاں سن کر اپنے آپ کو سمجھایا کہ علی کے چاہنے والے ایسے ہو، برداشت کرو، برداشت کرو، وقت کو گزار دو، جواب نہیں دینا ہے، بدلہ نہیں لینا ہے، اور اگر کوئی چپتا ہوا جملہ کہے، تکفیری بات کرے، کوئی دل آزاری کی بات کرے تو 3 جملے اسے جواب میں لکھ دو۔ میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسی پوسٹ آئے نا جو آپ کو غصہ دلا رہی ہو تو اپنا غصہ نکالیے 3 جملوں کے ذریعے۔ میں اگر یہ کہوں گا نا غصہ نہیں کرنا تو یہ میں وہ بات کروں گا جو ہو نہیں پائے گی، غصہ تو ہوگا، انسان ہے، غصہ تو کرے گا، اسے کوئی گالی دے گا، تو اس غصے کو نکالنا کیسے؟ 3 جملے جواب دے کر غصہ نکالنا ہے۔ پہلا جملہ حسینیت زندہ باد، سب بولیے حسینیت زندہ باد، دوسرا جملہ یزیدیت مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، تیسرا جملہ پاکستان زندہ باد۔ واہ 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 واہ، یہی ہمارا جواب، یہی ہمارا جواب۔ ہم ہر گالی کا جواب 3 جملوں میں دیں گے، واہ، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، پاکستان زندہ باد، یہ ہمارا جواب ہے، ہر گالی کا جواب یہ ہے۔ واہ، اور یاد رہے تم ہمیں گالی دیتے رہو، ہم اسرائیل تسلیم ہونے نہیں دیں گے۔ واہ 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 یہ ہے ایجنڈا جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس طرف ماحول لے جانے کا کہ پاکستان میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، پاکستان میں جھگڑے شروع ہو جائیں، اور اسی دور میں کوئی میٹنگ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ یہ فرش عزائے حسین شعور دینے کی جگہ ہے، شعور بڑھانے کی جگہ ہے۔ کوئی پوچھے زہرا کے لال حسین سے کہ انہوں نے شعور دہی کے لیے معاشرے کو ذہنی ترقی بخشنے کے لیے، انسانیت کی تربیت کے لیے اپنا کتنا نقصان کیا ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ صبح عاشور سے عصر تک لاشیں اٹھائے، اور ایسے ایسے لاشیں اٹھائے جن کا بیان بہت مشکل ہے۔ میرے مولا نے غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے، کسی اور کو غلاموں کے لاشیں اٹھانے نہیں دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لاشیں تو امام نے عزاداروں بہت اٹھائے، مگر 3 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا عباس کا لاشا، اس پر میرے مولا بہت روئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا۔ میرے مولا برشی کا پھل نکال رہے تھے، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں علی اکبر ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے۔ یہ دوسرا لاشا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس پر حسین بہت روئے۔ اور عزاداروں تیسرا لاشا سنیں گے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ
اصغر کا، وہ علی اصغر کا لاشا، وہ ننھے سے بچے کا لاشا وہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اٹھایا۔ عزادارو، جب جناب علی اصغر کو یاد کیا کریں نا تو ان کی ماں جناب رباب کو سلام ضرور کریں۔ بڑے حوصلے والی بی بی، اس بی بی لے جا ایک بچی کو زندان شام میں چھوڑ آئی اور ایک بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر مجاہدوں کی طرح حسین کی گود میں دے دیا۔ سلام ہو جناب رباب پر۔ میرے ایک ہندوستان کے عالم دین، میرے دوست میرے ساتھ پڑھتے تھے قم میں، وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا اور وہ جلوس مختلف رستوں سے ہو کر بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم آگے آگے چلے، جلوس پیچھے تھا کہ جا کے انتظامات دیکھ سکیں۔ کچھ آگے گئے تو ایک چوک پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں۔ کہنے لگے جب قریب گئے تو ایک بات اور محسوس ہوئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ۔ کہنے لگے جب ہم ان کے قریب سے گزرے تو ایک عورت نے کہا بھائی مسلمان ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، سلام ہو جناب رباب پر۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ پانی آیا جناب زینب نے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جناب زینب نے بچوں کو پانی پلایا۔ کھانا آیا، میری بیوی نے بچوں کو کھانا کھلایا، پھر بڑوں کو پانی پلایا، بڑی بیویوں کو کھانا کھلایا۔ جب سب بچوں اور بیویوں کو پانی اور کھانا دے دیا نا تو امام سجاد کے برابر میں آ کے بیٹھی جناب زینب اور کہنے لگی زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ میں جب انہیں پانی دیتی ہوں کہتی ہے میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ امام سجاد قریب آئے اور آ کر کہا اما رباب پانی پی لیجئے تاکہ زندگی بحال ہو جائے، تاکہ بدن میں زندگی لوٹ کر آ جائے۔ جناب اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جناب امام سجاد کے حکم پر جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا۔ بس عزادارو، اب میں اشارے میں بات کروں گا۔ سیدہ رباب کا ادب مانے ہے، ممبر کے زبان مانے ہے کہ جب بیوی نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا تو آدھی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ حسین کی شفاعت نصیب سلام ہو اس 4 سالہ بچی پر۔ اجرکم اللہ۔ 2 جملے سن لیجئے، رونے آئے ہیں، رونے کی خواہش ہے، نہیں معلوم آئندہ سال یہ مجلسیں ہماری زندگیوں میں ہیں یا نہیں۔ سلام ہو اس 4 سالہ بچی پر جو اونٹ سے گری نہیں گرائی گئی، اور جب اونٹ سے گرا دی گئی قافلہ آگے بڑھا، بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہے۔ پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں گر گئے، مجلس ہو گئی۔ عزادارو، بس ایک جملہ اور سن لیجئے۔ جب شام سے رہائی کے موقع پر جناب سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں محملوں پر بیٹھ گئیں؟ تو بی بی زینب نے فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہا۔ امام سجاد نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے۔ امام سجاد پیچھے پیچھے بیویاں جا رہی ہیں۔ امام سجاد زندان شام میں گئے، کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہوئے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے لگایا اور آواز دے رہی ہے سکینہ اٹھو قافلہ جا رہا ہے، سکینہ ہم مطر واپس جا رہے ہیں، تمہیں بڑا خیال تھا
मदीने कब जाएंगे? या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हमारी आक़िबत को खैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, मरहूम मग़फ़ूर सैयद सफदर अली शाह और दीगर इस खानदान के मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए सैयद कासिम रज़ा शाह साहब की सेहत और सलामती के लिए और हाज़रीन की हाजात की बराबरी के लिए या अल्लाह